آج ہم بات کرنے والے ہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک ایسے معاشرے کو جوڑا جو آپس میں لڑنے والے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، اور کیسے ایک متحد قوم بنا ڈالا۔ ان کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو چلے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو ایک ایسی قوم کو ایک کرنا ہو جو جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ایسا معاشرہ جو اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے بالکل بکھرنے والا ہو، وہ کون سی خوبی ہوتی ہے ایک لیڈر میں جو نفرت کو محبت میں اور تقسیم کو اتحاد میں بدل دیتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ دیکھیں، نبوت سے بھی بہت پہلے مکہ میں ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی نام سے جانتا تھا، الامین، یعنی سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ قابل بھروسہ۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ تھا۔ حالت یہ تھی کہ دوست تو دوست، بدترین دشمن بھی اپنی سب سے قیمتی چیزیں امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یہی وہ اعتماد تھا جو آگے چل کر ان کی قیادت کی بنیاد بنا۔ تو یہ تو ہوئی اعتماد کی بات۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتماد عملی طور پر کیسے کام آیا، ایک ایسے موقع پر جب مکہ ایک خون ریز جنگ کی آگ میں جل سکتا تھا۔ ہوا یوں کہ مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب مقدس پتھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو ایک شدید جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ بات صرف ایک پتھر کی نہیں تھی، یہ عزت اور سرداری کی علامت تھی۔ تلواریں نکلنے کو تیار تھیں اور ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ تو اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال کا حل نکالا۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو ایک بڑی چادر پر رکھا، پھر ہر جھگڑنے والے قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب وہ صحیح اونچائی پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ کتنا خوبصورت حل تھا، کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو عزت مل گئی۔ اس ایک فیصلے نے نہ صرف خونریزی کو روکا بلکہ سب کو اتحاد کا سبق بھی سکھا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل لیڈرشپ طاقت سے نہیں بلکہ حکمت سے ہوتی ہے۔ یہ تو تھا نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بدلا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اکثر مکہ کے شور و غل سے دور کوہ ہرا کی ایک غار میں تنہائی میں وقت گزارتے تھے، عبادت اور غور و فکر کے لیے۔ اور پھر اسی پرسکون تنہائی میں وہ لمحہ آیا جب آپ کو اللہ کی طرف سے پہلا پیغام ملا۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز تھا لفظ اقرا سے، یعنی پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک انقلاب کا آغاز تھا، ایک ایسا پیغام جو علم کی اہمیت پر زور دے رہا تھا، اور یہ وہ پہلی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو روشن کرنا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اور غیر معمولی تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لرزتے ہوئے گھر واپس آئے تو آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا اور آپ پر فوراً ایمان لے آئے۔ وہی آپ کی پہلی اور سب سے مضبوط حمایتی ثابت ہوئیں۔ ان کی حمایت نے آپ کو وہ حوصلہ دیا جس کی اس عظیم مشن کے لیے ضرورت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام میں خاندان کا ساتھ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا، مشکلات کا ایک طویل اور سخت دور شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، مکہ کے سرداروں کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ انہیں یہ نیا دین اپنی طاقت، اپنے سماجی نظام اور اپنے مفادات کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس تحریک کو شروع میں ہی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی مخالفت اتنی بڑھی کہ انہوں نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا۔ کعبہ کی دیوار پر ایک اعلامیہ لٹکا دیا گیا جس کے تحت مسلمانوں کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ صرف تعلقات ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کو بھوک اور پیاس سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس بائیکاٹ کی شرطیں بہت سخت تھیں۔
مسلمانوں سے ہر قسم کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی، کوئی انہیں کھانے پینے کی چیز تک نہیں بیچ سکتا تھا، انہیں مکہ کے باقی معاشرے سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا، اور یہ آزمائش ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 3 سال تک جاری رہی۔ ذرا سوچیں کیسی سختیاں جھیلی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ جب مکہ میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ کے حکم سے ایک نئی شروعات کا فیصلہ ہوا۔ یہ وقت تھا ہجرت کا، اور یہ کوئی فرار نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ ہجرت کا یہ سفر ایمان اور حکمت کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ سب سے پہلے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو اس کی خبر دے دی گئی۔ جس رات قاتل آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے، آپ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غار میں پناہ لی، جبکہ دشمن کی تلاش کرنے والی پارٹی ان کے بالکل قریب سے گزر گئی، اور آخرکار آپ دونوں بحفاظت یثرب شہر پہنچے، جو آگے چل کر مسلمانوں کا نیا گھر مدینہ منورہ بنا۔ غار میں پناہ کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب دشمن بالکل غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے۔ اس انتہائی خطرناک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ پر کامل یقین کی بہترین مثال ہیں۔ ایک سچا لیڈر وہی ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو اب ہم مدینہ آ پہنچے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار صرف ایک مذہبی رہنما کا نہیں رہا، بلکہ آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک بالکل نئے معاشرے کو تشکیل دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے انجام پایا۔ مدینہ پہنچ کر ایک بہت بڑا سماجی چیلنج سامنے تھا۔ یہاں مسلمانوں کے 2 الگ الگ گروہ تھے، ایک وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسرے وہ جو مدینہ کے مقامی تھے۔ سوال یہ تھا کہ ان 2 مختلف پس منظر رکھنے والے گروہوں کو ملا کر ایک کمیونٹی کیسے بنایا جائے؟ تو یہ 2 گروہ کون تھے؟ پہلے تھے مہاجرین۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اور دوسرے تھے انصار۔ یہ مدینہ کے مقامی لوگ تھے جنہوں نے ان مہاجرین کو خوش آمدید کہا، انہیں پناہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، اسی لیے انہیں انصار یعنی مددگار کہا گیا۔ اس چیلنج کا جو حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ تاریخ میں مثال نہیں رکھتا۔ آپ نے موخات کا نظام قائم کیا، یعنی بھائی چارے کا معاہدہ۔ آپ نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہ صرف رسمی رشتہ نہیں تھا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اپنا گھر، اپنا کھانا، اپنا کاروبار، غرض سب کچھ بانٹ لیا۔ اس نے اجنبیوں کو ایک خاندان میں بدل دیا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد قربانی اور محبت پر تھی۔ اور اسی بھائی چارے کے بے مثال جذبے سے 2 الگ گروہوں سے ایک واحد متحد کمیونٹی وجود میں آئی، جسے ہم امت کہتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، حکمت، صبر اور اللہ کی رہنمائی سے وہ شخص جسے کبھی مکہ میں الامین یعنی امانت دار کہا جاتا تھا، وہی ایک عظیم رہنما بنا جس نے ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی لیڈرشپ صرف طاقت یا اختیار کا نام نہیں، بلکہ اس کی بنیاد اعتماد، اعلیٰ کردار اور لوگوں کی بھلائی پر ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک ایسے لیڈر سے جس نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد دولت یا طاقت پر نہیں بلکہ بھائی چارے اور مشترکہ ایمان پر رکھی، ہم آج کیا سب سے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف تقسیم اور نفرت نظر آتی ہے، یہ سوال شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔